پاکستان نے امریکی صدر کو نوبل انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کو دیکھا۔ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی کی تھی۔ بھارت جارحیت سے خواتین، بچے اور بزرگ شہید ہوئے۔ پاکستان نے اپنے بنیادی حق کے دفاع کے تحت آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ صدر ٹرمپ نے نازک موقع پر غیر معمولی حکمت تدبر کا مظاہرہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دلی سے مؤثر سفارتی رابطے استوار رکھے۔ سفارتی رابطوں سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا گیا۔ You know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look at the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ نوبل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ مجھے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، صورتحال دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ رکنا بہت مشکل ہوگا۔ اسرائیل کو ایران پر برتری حاصل ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے متعلق پولسی نے غلط کہا۔ پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طارق نے حکومتی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی پاکستان کی سفارش درست اور بروقت فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے کہا ٹرمپ امن کے سفیر ہیں، وہ جنگوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز کہتے ہیں مودی لاکھ انکار کرے، پاک بھارت جنگ صدر ٹرمپ نے رکوائی۔ امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے، مشرق وسطی میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا پاکستان ایران سے قریبی تعلقات کے باعث اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کو مثبت اور مفید قرار دیا۔ شہباز شریف نے پاک بھارت سیز فائر میں امریکی سفارتی کردار کو سراہا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت کو جرأت مندانہ قرار دیا، کہا پاکستان تمام تصفیہ طلب امور پر بھارت سے مذاکرات کو تیار ہے۔ مارکو روبیو نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا، کہا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ گفتگو میں پاکستان امریکہ تعلقات کو عملی اقدامات میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ ایران کا اسرائیل پر صبح سویرے ایک بار پھر میزائلوں سے حملہ۔ تل ابیب میں مسلسل سائرن بجنے لگے، شہریوں کو بنکر میں جانے کی ہدایت۔ آئرن ڈوم کی ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش، تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں۔ اس سے پہلے ایرانی میزائلوں نے حیفا میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزارت داخلہ کی عمارت بھی تباہ۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ جنوبی اسرائیل میں بیرشبے پر بھی میزائل حملہ، متعدد افراد زخمی، گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ٹیکنالوجی پارک، مائکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں ڈرونز آپریشن میں 100 سے زائد حملے کیے گئے۔ خودکش ڈرونز نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر محسن رضائی نے کہا کہ ابھی ہم نے ظاہری صلاحیت کا 30% اور خفیہ صلاحیت کا محض 5% استعمال کیا۔ کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز تباہ کر دیں گے۔ سلامتی کونسل اجلاس کے دوران اسرائیل کا بوش شہر پر حملہ۔ ایرانی حکام کے مطابق بوش شہر خلیجی ساحل پر واقع حساس ایرانی شہر ہے۔ اسرائیل نے بوش شہر کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔
تہران میں تیسرے اسپتال کو نشانہ بنایا. رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا. 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر بمباری کی. ایرانی کمانڈر شہید ہوئے. اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. کہا تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا. Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. پاکستان ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. کہا اسرائیلی حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں. ایران کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے. ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے تشویشناک ہیں. اسرائیلی جوہریت روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے. ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے کیا جائے. سیکیورٹی کونسل ڈائیلاگ کے لیے قرارداد منظور کرے. ایران مجرموں کا احتساب ہونے کے بعد سفارتکاری پر غور کو تیار ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی وزرائے خارجہ کو صاف صاف بتا دیا. جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ کی فرانس، جرمنی، برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے حکام سے مذاکرات. ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا یورپی ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مذمت نہ کرنے پر تحفظات ہیں. ایرانی دفاعی صلاحیتیں ناقابل مذاکرات ہیں. فرینچ وزیر خارجہ نے کہا سفارتی اقدام سے مذاکرات کا دروازہ کھلنا چاہیے. فوجی کارروائیوں سے ایران کے جوہری پروگرام میں صرف تاخیر ہوگی. امید ہے ایران امریکہ سے بھی مذاکرات کے لیے آمادہ ہوگا. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ایران کے ساتھ مذاکرات کی کھڑکی کھلی رکھنا ضروری ہے. خطرناک لمحہ ہے. ہم نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا. روس کا سیکیورٹی کونسل سے اسرائیل کے خلاف ایکشن کا مطالبہ. ایران اسرائیل تنازع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں روسی مندوب نے کہا اسرائیل نے حملہ کر کے جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا. ایرانی جوہری پروگرام تمام حفاظتی تدابیر کے تحت کام کر رہا ہے. اسرائیل نے IAEA کی رپورٹس کو بھی نظر انداز کر دیا. سیکیورٹی کونسل اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہ سکتی. چینی نمائندے نے کہا اسرائیلی اقدامات سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں. کشیدگی بڑھنے سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے. عالمی برادری ڈائیلاگ کے لیے کردار ادا کرے. UN سیکرٹری جنرل نے خبردار کیا کشیدگی پھیل گئی تو کسی کے قابو میں نہیں رہے گی. فریقین مذاکرات کی راہ اختیار کریں. پور شہر ایٹمی پلانٹ پر اسرائیلی حملہ انتہائی سنگین نتائج لا سکتا ہے. بڑی آبادی متاثر ہو سکتی ہے. کئی ہزار کلو نیوکلیئر مواد رکھنے والی سائٹس پر حملے تشویشناک ہیں. عالمی ایٹمی توانائی کے سربراہ رافیل گروسی نے سیکیورٹی کونسل کو خبردار کر دیا. ویڈیو لنک خطاب میں کہا بجلی کی 2 لائنیں بھی بند ہوئیں تو ری ایکٹر کا کور پگھل سکتا ہے. وہ شہر جوہری سائٹ تہران نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر پر حملہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ایران اسرائیل تنازع خطرناک موڑ پر ہے. یہ جلد ختم نہ ہوا نتائج دہائیوں تک محسوس ہوں گے. ترک صدر کا OIC کے یوتھ فورم سے خطاب. کہا موجودہ صورتحال پورے ایشیا اور یورپ کو متاثر کر سکتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت. ترک صدر طیب اردوان سے ملے. تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا. ترک صدر کو نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے اعتراف میں ایوارڈ سے نوازا گیا. اسحاق ڈار نے ترک صدر کو مبارکباد پیش کی. پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی تبادلہ خیال.
تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور اسے بطور ہائیبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا۔ واضح کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا، انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان میں IT، زراعت، معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں، بین الاقوامی شراکت دار اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وائٹ ہاؤس میں دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کسی شکست شدہ قوم کی جنرل کو دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں، اس بات کی بھی تائید ہے پاکستان یہ جنگ جیت چکا تھا، اور یہ جو دعوت تھی یہ مبارکباد دینے کا دعوت۔ فیلڈ مارشل کو بھارت سے جنگ جیتنے پر مبارکباد کے لیے دعوت دی گئی۔ ہارے ہوئے جرنیل کو کوئی نہیں براتا۔ فیلڈ مارشل کے لیے وائٹ ہاؤس میں دہرانا بھارت کی ناکامی ہے۔ بلاول بھٹو کا سفارتی مشن سے واپسی پر کارکنان سے خطاب، کہا جنگ کے بعد ہم نے بیانیے اور سفارتی میدان میں بھی بھارت کو شکست دی، امن، کشمیر اور سندھو کا پیغام دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان سچ اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھارت عالمی قانون نہیں مانتا تو پاکستان ایک اور جنگ کر کے تمام 6 دریا لے گا۔ بانی PTI کے دور میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا، اس وقت کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں کہا کہ میں کیا کروں، اس بار کشمیر پر حملہ ہوا تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ عالمی سطح پر سندھو کا کیس لڑ کر اور بھارت کو بے نقاب کر کے آیا ہوں۔ بلاول کی سندھ کی قوم پرست جماعتوں پر بھی تنقید، کہا سیاسی یتیم پاکستان میں صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کے عادی ہیں۔ بھارت پیسہ دیتا ہے کہ ایسی تنظیمیں بلوچستان اور سندھ نہ کھپے کا نعرہ لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد، JUI سربراہ سے ملاقات، اسجد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور رانا ثنا بھی موجود تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر سندھ کے دفتر کے تالے کھول دیے گئے۔ قائم مقام گورنر سید اویس قادر شاہ نے چارج سنبھال لیا۔ اویس قادر شاہ نے کہا کہ پہلے کہا گیا چابی گورنر کامران ٹیسوری اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ محرم الحرام سے متعلق اجلاس کی صدارت کرنے گورنر ہاؤس پہنچے تو گورنر کا دفتر بند تھا۔ عملے نے بتایا آپ اندر نہیں جا سکتے، دفتر کی چابیاں تو گورنر کامران ٹیسوری اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اویس قادر شاہ گورنر ہاؤس سے سیدھے پٹیشن لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچے۔ عدالت نے تمام دفتروں تک رسائی دینے کا حکم دیا۔ کراچی میں شارع فیصل پر کارساز کے قریب بل بورڈ کا پول موٹر سائیکل سوار پر گر گیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار جام بھگ جبکہ اہلیہ اور بیٹی زخمی ہو گئی۔ جام بھگ شخص کی شناخت جمیل کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں فاطمہ اور انیسہ شامل۔ لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ سوابی میں پولیس اہلکاروں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، حملہ آور فرار۔ پولیس کے مطابق دونوں پولیس اہلکار ہوٹل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ شہید اہلکاروں میں کانسٹیبل جمال الدین ڈرائیور شامل ہے۔ لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ، ڈکیت گینگ کا سرغنہ ہلاک۔ پولیس کے مطابق AVLC اور پولیس شیرا کوٹ میں ناکہ لگا کر چیکنگ کر رہی تھی۔ ناکے پر روکے جانے پر ملزمان نے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی۔ مقابلے کے دوران ایک ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ہلاک ملزم کے دیگر ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار۔ سرچ آپریشن جاری۔ ہلاک ملزم کی شناخت ڈکیت گینگ کے سرغنہ علی رضا کے نام سے ہوئی۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پہلی حکومت ہے جس نے کلائمیٹ چینج پہ فنڈ بنایا ہے، نہ پنجاب نے بنایا نہ سندھ نے بنایا، ہم نے بنایا نا۔ تو یہ
we are already on that نا بچے آپ کی سپورٹ چاہیے انہیں میں آپ کو سپورٹ کروں گا آپ مجھے سپورٹ کریں گے اور کچھ میرا بیٹا بس آج سے آپ میری بیٹی ہو. گوادر میں تقریب کے دوران طالبہ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے شکوہ. سرفراز بگٹی نے طالبہ کو اپنی نشست پر بٹھایا, خود کھڑے ہو کر بات سنی. طالبہ کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا. کہا قابل طالبہ کی ہر ممکن مدد اور حوصلہ افزائی جاری رکھیں گے. More than 27,000 Pakistani students across the country have graduated from this English Access program. And today you all join this incredible alumni network of learners and leaders. Bahut bahut mubarak ho. انگلش ایکسیس اسکالرشپ پروگرام سے اب تک 27,000 سے زائد پاکستانی طلبہ نے استفادہ کیا, جو پاک امریکہ مضبوط شراکت داری کی مثال ہے. امریکی کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کا فیصل آباد میں 175 طلبہ کی گریجویشن تقریب سے خطاب. طلبہ نے پروگرام کے دوران تجربات حاضرین کے ساتھ شیئر کیے. کونسل جنرل نے فیصل آباد میں لنکن کارنر کے تجدیدی MOU پر بھی دستخط کیے. دختر مشرق پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کی آج 72ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریبات ملک بھر میں صوبائی اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز سطح پر منانے کا اعلان. اطالوی بحریہ کے جہاز کی پاک بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشق. پاک بحریہ کا جہاز اور ایئر کرافٹ شریک تھے. مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کی آپریشنل استعداد اور باہمی تعاون میں اضافہ تھا. مشق دفاعی تعاون اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے عزم کی مظہر ہے. ISPR نے بتایا پاک اطالوی بحریہ کی مشترکہ مشق شمالی بحریہ عرب میں کی گئی ہے. راولپنڈی, اسلام آباد اور گردنواہ میں رات گئے بارش, گرمی کا زور ٹوٹ گیا. کراچی میں بھی صبح سویرے بوندا باندی اور ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی. محکمہ موسمیات آئندہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور, سرگودا, فیصل آباد, جھنگ, سیالکوٹ, ناروال, ہری پور, ایبٹ آباد, مانسہرہ, پشاور, سوابی, مردان میں بارش کی پیش گوئی کر چکے ہیں. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. شاباش قومی ہاکی ٹیم. پاکستان ہاکی نیشنز کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. سیمی فائنل میں ناقابل شکست فرانس کو آؤٹ کلاس کر دیا. مقررہ وقت میں اسکور 3-3 گول سے برابر رہا. افراز, سفیان خان اور رانا وحید نے ایک ایک گول کیا. فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر گیا تو گول کیپر منیب سیسا پلائی دیوار بن گئے. فرانس کے 5 میں سے 3 گول روکے. پاکستان نے 4 میں سے 3 بار گیند جال میں پہنچائی. دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے کوریا کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. میچ 2-2 سے برابر رہنے پر پینلٹی شوٹ آؤٹ پر مقابلہ 4-3 سے نیوزی لینڈ کے نام رہا. فائنل آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. فائنل جیت کر قوم کو تحفہ دینا چاہتے ہیں. کپتان عماد بٹ کی AWA نیوز سے گفتگو. کہا کھلاڑی ڈبل پرفارم کر رہے ہیں اور پوری جان مار رہے ہیں. پاکستان ہاکی میں ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو ورلڈ چیمپئن بنا سکتے ہیں. پاکستان ہاکی پر توجہ دینی چاہیے. مبارکباد دینے والوں کے شکر گزار ہیں. اولمپئن حنیف خان کہتے ہیں ڈیلی الاؤنس نہیں ملا لیکن لڑکوں نے جان ماری. حکومتی سپورٹ مل جائے تو اولمپک گولڈ میڈل بھی جیت لیں گے. وزیر اعظم کو کھلاڑیوں کے لیے خصوصی گرانٹ پر قائل کیا جائے. کھلاڑیوں کو نوکریاں بھی ملنی چاہیے. بھی ہم نے دی ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ان کا پیکج الاؤنس ہے اس کے بھی امپروو کر دیجیے. ہم نے وہ بھی ان کو اکوموڈیٹ کیا. جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے دیا. یہ ہمارے اینڈ پہ نہیں ہے, یہ ہاکی فیڈریشن کے اینڈ پہ. انہوں نے ہمیں لکھ کر دیا ہے کہ ہمارے پاس ایمپل فنڈز ہیں, اس میں سے ان کو دینی نہیں ڈیلی الاؤنس. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں دے. کھلاڑیوں کو یومیہ الاؤنس نہ ملنے کی ذمہ دار ہاکی فیڈریشن کرا. DG اسپورٹس بورڈ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں. فیڈریشن صدر طارق بگٹی کو
करोड़ों रुपए दे चुके हैं। हमसे जो मांगा सब दिया गया। मामले पर जल्द जवाब तलबी की जाएगी। और दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर रंगारंग मेला सज गया। पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़रिए तमाम सिंदूर फेस्टिवल के तारीखी मेले का आगाज। एफसी और चित्राल स्काउट्स के बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। इफ्तिताई मैच सरलासपुर चित्राल ने गिजर को 6-3 से हराया। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। मुल्क भर से सयाह बादशाहों का खेल देखने सिंदूर पहुंच रहे हैं।